السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیریز کے 21ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم 21ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں سورہ روم آ رہی ہے، اور یہ روم شروع ہو رہی ہے ایک پیشن گوئی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، یعنی 6 صدی عیسوی، اس صدی میں دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، 2 شہنشاہیتیں، 2 بادشاہتیں، 2 عظیم حکومتیں، 2 امپائرز موجود تھے، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر۔ رومن امپائر عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، اور پرشین امپائر کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، مجوسی تھے، آگ کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، اس طرح سے الگ الگ ان کے ہاں کیٹیگریز تھیں۔ غرض یہ کہ وہ مشرک تھے، اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بار یہ ہوا کہ یہ دونوں امپائر آپس میں ٹکرا گئے۔ اب یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی 2 لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ دیکھ رہے ہوں، مقابلہ دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ میچ ہو، کسی کھیل کا میچ ہو، یا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوں، اس طرح کہیں بھی کچھ بھی 2 لوگوں میں جب مقابلہ ہوتا ہے اور ہم اس میں کہیں بھی نہ ہوں، کسی ایک سے ہماری رشتہ داری بھی نہ ہو، کوئی تعلق بھی نہ ہو، تب بھی تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ایک طرف جھک جاتا ہے۔ ہم دل میں چاہنے لگتے ہیں کہ یہ جیت جائے، اس کی جیت سے ہمیں خوشی ہونے لگتی ہے۔ تو عہد نبوی میں ہوا یہ کہ جب یہ دونوں امپائر ٹکرائے تو کفار مکہ، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، کہ کفار مکہ کا رجحان تھا پرشین امپائر کی طرف، اور مسلمانوں کا رجحان تھا رومن امپائر کی طرف۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جو مذہب کے الگ الگ ماننے والے لوگ تھے، مسلمان اور مشرک، یہ اپنے سے قریب جس کو سمجھ رہے تھے مذہبی طور پر، اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ عیسائی ہیں اور اہل کتاب ہیں، کفار مکہ کو لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر والے مشرک ہیں اور کافی ہم سے سملر ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کیفیت بنی ہوئی تھی کہ مسلمان سپورٹ کر رہے تھے رومن امپائر کو، اور کفار سپورٹ کر رہے تھے کفار مکہ پرشین امپائر کو۔ جنگ کا رزلٹ یہ ہوا کہ رومن امپائر کو شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، پرشین امپائر جیت گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیشن گوئی کے طور پر۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں مستقبل کے حالات بتائے گئے ہیں، اور وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح سامنے آ گئی۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، اور قرآن کریم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دنیا کی نگاہ میں، تاکہ دنیا والے جانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، جو بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا فیوچر کے بارے میں، وہ اس میں کہہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب انسان کی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ واقعہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ روم کو شکست ہو گئی ہے، پرشین امپائر جیت گیا، لیکن چند سالوں کے اندر، یعنی 9 سال سے پہلے پانسا اچانک پلٹ جائے گا، اور وہ روم جو ابھی شکست یاب نظر آ رہا ہے، تو جو لگ رہا ہے کہ ہار گیا بالکل، اور اب اس میں اٹھنے کا دم خم نہیں رہا، وہ حملہ کرے گا اور پرشین امپائر کو زیر کر دے گا، اسے گرا دے گا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو بڑی اچنبھے کی، بہت حیرت کی، بہت حیرانی کی بات تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت کے جو حالات تھے دنیا میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، انہوں نے جا کر اس بات پر شرط لگائی کہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ایسا کہا گیا اور یہ ہو کر رہے گا۔
انہوں نے آ کے رسول کریم کو بتایا، یا رسول اللہ جب میں نے یہ آیت سنی میں نے جا کے شرط لگائی کہ دیکھنا 3 سال میں دیکھنا صورتحال پھر پلٹ جائے گی۔ رسول کریم نے فرمایا 3 سال تم نے کیوں کہہ دیا؟ قرآن نے تو 3 سال نہیں کہا۔ فی بضع سنین کی بات آئی ہے، لفظ بضع جو ہے اس کا مطلب 9 سال تک کا ہوتا ہے، 1 سے 9 تک کا ہوتا ہے، 1 to 9، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جا کر اپنی جو تم نے شرط لگائی ہے اس میں یہ گنتی جو تم 3 طے کر کے آئے اس کو ختم کر کے 9 کراؤ۔ بہرحال وہ بات ہوئی پھر، اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ 9 سال سے پہلے پہلے ہی رومن امپائر نے حملہ کیا پرشین امپائر پر اور اس کو شکست دی۔ یہ بہت کھلی ہوئی ایک دلیل تھی قرآن کریم کی سچ ہونے کی، اللہ کی کتاب ہونے کی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی شان کا بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ اس نے اس واقعے کے سلسلے میں بتایا اب رومن امپائر کے واقعے کے سلسلے میں، اسی طرح سے پروردگار سب کچھ جانتا ہے۔ بہت ساری مثالیں، بہت ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی شان کے سلسلے میں دی ہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے اور ہماری توجہ پوری پوری اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ آیت نمبر 30 سورہ روم کی آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھیر لو، بالکل یکسو ہو کر، ادھر ادھر دیکھے بغیر دین کی طرف پھیر لو۔ کون سا دین؟ وہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ تعالی نے، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، جو انسان کے اندر بسا ہوا ہے، انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اسی مذہب کے حساب سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی فطرت کی آواز ہے، یعنی اگر کوئی انسان پیدا ہو اور وہ نہ وہ مسلمان ہو، نہ یہودی ہو، نہ عیسائی ہو، نہ ہندو ہو، نہ بدھسٹ ہو، کچھ نہ ہو، اور پھر وہ اس سے کہا جائے کہ تم اپنے عقل کے مطابق، لاجک کے مطابق اور اپنے دل کی اندر کی پکار کے مطابق، فطرت کی پکار کے مطابق عمل کرتے جاؤ کچھ چیزوں پر، خدا کے بارے میں عقیدہ قائم کرو، رسول کے اور مزید چیزوں کے بارے میں عقیدہ قائم کرو، تو وہ آدمی جس نتیجے پہ پہنچے گا وہ مذہب اسلام ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلامک نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچر پہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اسلام ہے۔ لیکن یہودی گھر میں ہوتا ہے، اس کے اثر سے یہودی بن جاتا ہے، عیسائی گھر میں ہوتا ہے تو اس کے اثر سے عیسائی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو کہا جا رہا ہے، یہ مذہب جو ہے یہ نیچر کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، فطرت ہے، اور انسان کو اسی فطرت کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا، سٹیک، راست، بغیر کسی اینچ پینچ والا، یہی وہ دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عقل استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ آیت کریمہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اسلام کی حقانیت اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کا جو نیچر ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اور غیروں کو بھی اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ آیت ہمارا بہت سپورٹ کر سکتی ہے، بہت ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت کا ذکر کیا ہے اور یہ سورہ روم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سورہ شروع ہوتی ہے 4 جس میں رکوع ہیں، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے تھے، ایک نیک بندے تھے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت، بہت ہی سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ ان کے نام سے منسوب ہے کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی کچھ، وہ نصیحتیں اس میں ہیں، اس لیے سورت کا نام لقمان ہے۔ 4 رکوع ہیں سورت میں۔ پہلے رکوع میں خاص طور پر توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے۔ دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی توحید، جہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات یاد رکھنا، شرک سے بچنا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، ایک خدا کے لیے 100% یکسو ہو جانا۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی رویہ خراب نہ رکھنا، بالکل نہیں،
حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے ان کی کوئی بات اگر تمہیں ناگوار بھی گزرے، بوجھ بھی گزرے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ صرف وہ معاملات، جن معاملات میں ماں باپ کی کسی بات کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ٹوٹ رہی ہو، وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو نہیں مانا جائے گا۔ باقی ان کی باتیں مانی جائیں گی، اور اگر ہم نہیں مان سکتے، کسی وجہ سے ہم ضروری سمجھ رہے ہیں، تو انہیں پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے سمجھایا جائے گا۔ بدتمیزی تو بہت دور کی بات ہو گئی، بد کلامی، خراب باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ ان سے اف بھی نہیں کرنا ہے، او ہو کیا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ پھر اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کے رکوع میں اپنی عظمت کو بیان کیا، اور انسانیت کے لیے بہت ہی جامع انداز میں، عام کوئی ایک ٹاپک نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں سے بہت ساری ہدایتیں اس صورت میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس سے بھی ایک چھوٹی صورت جس میں صرف 3 رکوع ہیں، سورہ سجدہ آ رہی ہے۔ یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، بہت پسند تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک سجدہ بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی عظمت بیان فرمائی ہے، اہل کفر اور اہل ایمان کا فرق بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کی ایک صفت بتاتے ہوئے فرمایا ہے جو اس صورت میں بہت ہی ممتاز آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ مومنوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ رات میں چین سے سوتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر سوتے ہیں، رات کو بانٹتے ہیں اپنی، تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور پھر کچھ حصہ اس کا اپنے رب کے لیے خاص رکھتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دوسری عبادات کرتے ہیں، کچھ وقت رات کا ایسا ضرور خاص کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی کہ یہ صفت ہے مومنوں کی، جو پکا مومن ہوگا وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ ہم سب کو اس سلسلے میں سبق لینا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کفار کے کچھ سوالات پیش کیے گئے ہیں، اور ان سے، کفار سے بھی کچھ سوالات کیے گئے کہ تم لوگوں کو یہی اعتراضات ہیں اسلامی عقائد پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تم یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ ان سے کچھ سوالات کر کے یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے 21واں پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور آج کی 21ویں مجلس انشاءاللہ آگے 22ویں پارے کو ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔